الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 7 جون بروز بدھ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ الکہف آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 59 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں مشرکین کو، کافروں کو یہ آفر دے گا کہ پکارو ان کو، وَيَوْمَ اس دن یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم، جن کو تم نے اپنے زعم میں، اپنے گمان میں میرا شریک بنا رکھا تھا، آج بلاؤ ان کو۔ فدعوہم، مرتے کیا نہ کرتے، بلائیں گے، پکاریں گے۔ فلم یستجیبوا لہم، مگر وہ ان کی پکار سن سکتے۔ وجعلنا بینہم موبقا، اللہ کہتا ہے پھر میں ان کے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دوں گا۔ وراء المجرمون النار فظنوا انہم مواقعوها وظنوا انہم مواقعوها، اس دن جہنم کو مجرمین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور یہ ان کو یقین ہوگا کہ ابھی ہم اس میں گرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہاں ان کے لیے نجات کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے رہا ہے، چند باتیں یہاں بیان کر کے آگے پھر آ رہا ہے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام۔ 2 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ تو ایک سبق تو کل ہو جائے گا، باقی پھر اگلے ہفتے میں ہم چلیں گے، کہہ دو انشاءاللہ تعالی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، بے شک ہم نے طرح طرح سے بار بار فی هَذَا الْقُرْآنِ بیان کی ہیں اس قرآن میں، للناس لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر قسم کی مثالیں۔ بولو جی، ہر قسم کی مثالیں۔ مثال کے طور پہ سورہ عنکبوت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو، فرمایا ان او ان البیوت لبیت العنکبوت، کہ تمام گھروں سے ہلکا گھر وہ مکڑی کا ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ جس طرح مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے، اسی طرح ہر مشرک کا اور کافر کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اور مومن کا عقیدہ سیسا پلائی دیوار سے، چٹان سے بھی زیادہ تکڑا ہوتا ہے جی۔ اور جس طرح وہ جو مکڑی کا جالا ہے وہ نہ مکڑی کو سردی سے بچا سکتا ہے اور نہ اسی طرح مشرک کا عقیدہ نہ اس کو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے۔ یعنی اگر وہ عقیدہ نہ رکھے تو نقصان کوئی نہیں، رکھے تو نفع، یا جن کو وہ پوجتا ہے وہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اور تیسرا، بیت عنکبوت سے مثال کیوں دی؟ اس وجہ سے کہ وہ جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے اس کا اپنا لعاب ہوتا ہے، اس سے وہ جالا بنتا ہے، مکڑی بنتی ہے۔ اسی طرح مشرک کا بھی اپنا ہی عقیدہ ہوتا ہے اندر کا، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی دخل ہے نہ، وہ قرآن مانتا ہے نہ حدیث مانتا ہے۔ اچھا جی، قرآن میں اللہ نے کتے کی مثال بھی بیان کی ہے سورۃ الاعراف میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بعودہ وَسَلَمَّا بَعُودَ فَمَا فَوْقَهَا، مچھر کی مثال بیان کی ہے، مکھی کی مثال بیان کی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے گدھے کی مثال بھی بیان کی ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، کہ یہودیوں کے عالم کتابیں ایسے اٹھائے پھرتے ہیں جیسے کھوتا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، اور اس میں بہت ساری بہرحال اللہ تعالیٰ نے کتے کی بھی مثال بیان فرمائی ہے۔ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، سورۃ الانعام، جانوروں کی بھی اللہ تعالیٰ نے مثالیں کیوں بیان کی ہیں
کہ اکثر لوگوں کو مثال سے بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. بولیے مثال سمجھنے میں مثال سے بات سمجھنے میں جیسے دوا کڑوی ہو تو کیپسول میں نہیں بند کر دیتے, کیپسول بھی اندر تو دوا بھی, اور اگر وہ ویسے بیچارہ پیے تو چونکہ بہت کڑوی ہوتی ہے دوا تو اندر چلی جاتی ہے مگر کڑواہٹ ہے, اس لیے کیپسول بنا کے دیے جاتے ہیں. تو بہرحال ہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ مثالیں سمجھتے وہی ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں. بے وقوف تو کہتے ہیں کہ ما اراد اللہ بہذا مسئلہ, اللہ کا ارادہ کیا ہے ان مثالوں کے بیان کرنے سے, یہ بے وقوف ہونے کی نشانی ہے. عقل مند سمجھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ بات کا مقصد کیا ہے مثال کا, اور بے وقوف کہتا ہے تو یہ گل کیتی تو کیتی کیوں بھائی, تم مقصد سمجھنا, بات کو چھوڑ دے. فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. مرغے بھی لڑتے ہیں پر انسانوں سے کم, بولتے نہیں آپ, انسانوں سے کم. آپ یقین کریں انسان لڑنے پر آ جائے تو کتوں سے بھی زیادہ لڑتا ہے, یہ بندروں اور سوروں سے بھی زیادہ لڑتا ہے, یہ بھینسوں سے بھی زیادہ لڑتا ہے, ساری چیزیں لڑتی ہیں پر انسان بڑا جھگڑالو ہے, بہت ہی زیادہ جھگڑالو ہے. انبیاء سے جھگڑنے سے باز نہیں آئے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, بغیر حق کے 150 انبیاء کو قتل کر دیا گیا. جب یہ جھگڑنے پر آتا ہے, میں نے اپنے قریبی رشتہ دار کو نماز کی تلقین کی, وہ بیچارہ نماز سے بڑا چالو ہے. میرے پاس یہاں مہمان آیا, اب الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارے گھر میں سارے ہی نمازی ہیں, بچی بچے بیگم بچے سب نمازی ہیں. اب وہ نہیں پڑھتا تھا تو وہ شرمندہ سا ہوتا تھا, اب میری بچیاں بھی ان کو کہیں بھائی آپ نماز پڑھو, اور وہ نہیں پڑھ رہے, بیگم کہے وہ نہیں پڑھ رہا. تو میں نے اس کو کہا یار تجھے سارے کہہ رہے ہیں تو نماز پڑھتا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا تو جان چھڑنا یار, میں تیرا مہمان آئی, میں تیرے کو نماز سکھانا آیا وہاں. میں کیا نماز سکھن کا مسئلہ نہیں ہے, نماز فرض ہے. کہندا تیری ہے کہ اللہ دی ہے؟ میں کیا اللہ دی ہے. کہندا پھر اللہ پوچھ لے گا نا. اندازہ کرو یہ کتنی بڑی بات ہے. پھر میں نے کہا کہ اللہ نے بے نماز کو جہنمی فرمایا ہے. وہ کہنے لگا میں جہنم سہ لاں گا پر تیری گل نہیں سہ سکتا. اب اندازہ کرے جہنم سہ لاں گا. یہ ہے انسان بڑا جھگڑالو ہے, جھگڑنے پر آ جائے تو سکے باپ سے جھگڑ لے گا, سکے بھائی سے نہیں جھگڑ لے گا, جھگڑنے سے بعد نہیں آئے گا. اور یہ جو ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں مسجدوں میں بھی, اس کو بھی راضی کرو, اس کو بھی, وہ بھائی سکا بھائی سے راضی نہیں ہے, اولاد ماں باپ سے راضی نہیں ہے. تو آپ ایمانداری سے بتائیں مولوی صاحب کو راضی کر سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑی مشکل ڈیوٹی ہے. لوگ تو نبیوں اور رسولوں سے راضی نہیں ہوئے, ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو یہ راضی وادی کے چکر میں نہ ڈالیں. ہاں دیکھیں کہ بات سچی کس کی ہے, بات حق کی کس کی ہے. اعتراض کرنے والا حق پر ہے یا جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے وہ حق پر ہے؟ عدل سے فیصلہ کر دو. پر یہ معیار نہ رکھو کہ وہ سب کو راضی کرتا پھرے. ایسا بھائی بولو ہو سکتا؟ میرے 4 بیٹے ہیں, قسم لے لو وہ چاروں مجھ پر راضی, 2 تو بالکل ہی چھوٹے ہیں نا, اور جو دونوں بڑے ہیں ایک تو ناراض ہے بہت زیادہ کہ میرے بابا صاحب مجھے موبائل سے روکتے ہیں, ناراض ہے وہ مجھ پہ, اور میں اس پہ ناراض ہوں کہ بھائی یہ موبائل بہت بری عادت ہے, یہ کوئی اچھی چیز ہے نہیں ہے. خیر چلیے جی, آپ کو مزے کی بات بتاؤں. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ اور سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کے گھر سرکار تشریف لائے. آپ نے مولا علی پاک سے فرمایا کہ تم دونوں تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ یقیناً اس دن رہ گئی ہوگی, وگرنہ تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ پڑھنے والے لوگ ہیں, پاک ہستیاں ہیں, مقدس ہستیاں ہیں, مقدس منور ہستیاں ہیں, مگر اس دن رہ گئی ہوگی. تو سرکار نے پکڑ فرمائی کہ تم تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا تکنیکی جواب دیا, اور یاد رکھے کہ بڑوں کے آگے تکنیک نہیں چلتی, ادب ہی چلتا ہے. بولو کیا چلتا ہے؟ ہائے ہائے. میں پرانی بات بتا رہا ہوں پچھلی, اور تسی اگلی نہ سمجھ لیا جی.
مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے گیا یہ ماڈل ٹاؤن میں، تو ان کی جو جماعت کا امیر تھا اس کا نام بھی سیف اللہ تھا اور میں بھی سیف اللہ تھا، وہ بھی بہاول نگر کا، میں بھی بہاول نگر کا، ہماری لڑائی ہو گئی اور میں نے ذرا اس کو کھینچا، اب وہ مجھ سے بہت بڑی عمر کا تھا اور میں اس وقت بالکل ینگ مین تھا۔ تو جب مولانا صاحب کے پاس بات پہنچی تو میں نے ایک چلاکی کی، میں نے کہا جی میں مہمان ہوں، باہر سے آیا ہوں، یہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس نے ذرا ادب نہیں کیا، آئے ہائے، مولوی صاحب کہنے لگے بیٹا بڑوں کے آگے دلائل دینے کا نام حق نہیں ہے، بڑوں کے آگے جھک جانا حق ہے۔ تو ان کے بچوں سے بھی چھوٹا ہے اور تو لڑا بھی ہے، جھگڑا بھی ہے اور اب دلائل بھی دے رہا ہے کہ تو صحیح ہے۔ اس دن سے سبق یاد کیا کہ بھائی بڑوں کے آگے تکنیک ہے، بڑوں کے آگے دلائل نہیں چلتے، بڑوں کے آگے منطق نہیں چلتی۔ وہ بدتمیز ہے بیٹیاں جو ماؤں سے ٹکر کرتی ہیں اور دلائل دیتی ہیں، اور وہ بھی بڑے بدتمیز بچے ہیں جو باپ کو دلائل سے سمجھانے کی اور ہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ادب کا دامن عطا فرمائے۔ اچھا جی، مولا علی سے فرمایا کہ تہجد کیوں نہیں پڑھی؟ تو حضرت علی نے تکنیک استعمال فرمائی، کہا یا رسول اللہ ہماری روحیں، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ اٹھاتا تو ہم پڑھ لیتے، اللہ نے اٹھایا نہیں، ہم نے۔ تو یہ جواب سن کر سرکار چل دیے، اور یوں ایسے سرکار نے اپنی ران مبارک پہ ہاتھ فرما کے یہی لفظ پڑھا، وَكَانَ الْإِنسَانُ اکثر شیئن جدلا، کہ انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے۔ بولو انسان بڑا ہی، بھائی ایک تو حضرت علی پاک کے سسر ہے، پھر امام الانبیاء ہے، پھر حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، پھر انہی کے گھر حضور کی حضرت علی پاک کی پرورش ہوئی ہے۔ تو اس جواب پر حضور نے یہ فرمایا جی۔ اچھا اگلی آیت نمبر 55، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، لوگوں کو کس چیز نے روکا ہے، لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئے؟ اب کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اذ جاءہم الہدی، جب کہ ہدایت ان کے پاس ہے، آ چکی ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اس ہدایت کی روشنی میں، وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے مغفرت طلب کرے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگے، تلافی مانگے، اور آگے نیا سلسلہ شروع کر دیں، ہدایت پر عمل کریں۔ الا ان تأتیہم سنت الاولین، مگر یہ کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ آئے ان کے پاس اگلوں کا دستور۔ بولو اگلوں کا دستور، وہ جو پہلے قومیں گزر چکی ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم تبا اور اصحاب الائکہ، اصحاب المدین۔ سورۃ النحل میں ان کا کافی ذکر ہو چکا ہے، سورۃ الرعد میں ہو چکا ہے۔ یہ قریشی مکہ والے تجارت کے لیے جب جاتے ہیں تو ان کی برباد بستیاں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی حال ہو؟ او یاتیہم العذاب قبلا، یا آئے ان کے پاس طرح طرح کا عذاب، سامنے عذاب، یعنی یہ موت کا عذاب آ جائے۔ تو موت کو دیکھ کر تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، آپ نہیں سمجھے؟ جب اس کو غوطے لگے تو ایمان تو وہ بھی لے آیا تھا جناب۔ آپ جب موت کو دیکھیں گے، عذاب قبر کو دیکھیں گے، محشر کو دیکھیں گے، بعض روایات میں آتا ہے کہ مرتے وقت جب کافروں کی روحیں قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اس وقت ہر کافر کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا۔ اس کو دکھایا جاتا ہے کہ تیرا یہ انجام ہے، تیرے سامنے یہ جہنم ہے، اور اگر تو کلمہ پڑھ لیتا تو یہ جنت ہوتی۔ اس وقت ہر کافر پچھتاتا ہے، پر بعض کافر تو سمجھ سکتے نہیں سمجھتے۔ بہرحال وما نرسل المرسلین، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو الا مبشرین و منذرین، مگر مژدہ سنانے والے اور ڈرانے والے۔ یعنی ہم نے ہر رسول صرف اس لیے بھیجا ہے کہ نیک اعمال والوں کو خوشخبریاں سنائے اور بروں کو برائی سے ڈرائے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، جھگڑتے ہیں کافر بے سروپا دلیلوں کی آڑ لے کر، یعنی بغیر عجیب قسم کی دلیلیں لے کر۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، باطل دلائل کے ساتھ نبیوں سے جھگڑتے ہیں۔
بولیے نبیوں سے جھگڑتے ہیں۔ اب یہاں میں آپ کو یہ کیسے سمجھاؤں کہ ہر نبی جنت کا راستہ دکھاتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے۔ لوگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں دو صفتیں ہیں، خوشخبری، ڈرانا، اور ہر بڑا اپنے چھوٹے کے ساتھ یہی کرتا ہے۔ آپ بچوں کو سمجھاتے ہیں تو سمجھانے میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا انعام یا پھر ڈرا، یا ترغیب ہوتی ہے یا ترہیب ہوتی ہے۔ ترہیب کہتے ہیں ڈرانے کو۔ جب آپ ایک بچے کو سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، وہ نہیں سمجھتا، پھر ڈانٹتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، پھر آپ اس پہ سختی بھی کرتے ہیں۔ مگر جس طرح سمجھانے میں باپ کی شفقت ہے، اسی طرح ڈرانے میں بھی باپ کی شفقت ہے۔ جس طرح انعام دینے میں باپ پرورش کرنے میں شفیق ہے، اس طرح مارنے میں بھی باپ اس کی مار میں بھی شفقت ہے۔ مگر عجیب نسل پیدا ہو گئی جناب، آج جو نہ پیار کو سمجھتی ہے نہ پیار کرو تو سمجھتے ہیں ابا ڈر گیا، اور مارو تو کہتی ہے ابا بڑا ظالم ہے۔ یہی حال بیٹیوں کا ماؤں کے لیے ہو چکا ہے۔ تو جب کسی استاد سمجھاتا ہے تو وہ بھی دو طریقے سے، دلیل کے ساتھ پھر ڈنڈے کے ساتھ، کیوں بھی یہی طریقے ہے نا۔ تو یہی مبشرین و منذرین، یا سمجھایا ہے یا ڈرایا ہے۔ ڈرانے سے بھی سمجھایا، خوشخبری دلانے سے بھی ڈرایا۔ اور جس طبقے پر یہ دونوں چیزیں اثر نہ کریں تو پھر بزرگ کہتے ہیں زمانہ بڑا بے رحم استاد ہے۔ بولو جی، زمانہ بڑا بے رحم پھر زمانہ اس کو ہر چیز سمجھاتا ہے۔ ہم روکیں گے تار سے، ننگی ہے ہاتھ نہ لگا، اگر لگائے گا تو یہ انشاءاللہ تار خود اس کو، اب زمانہ سمجھائے گا، چاہے ٹانگ ٹوٹے، چاہے سر پھٹے، چاہے اس کی ناک کٹے، چاہے یہ جیل میں جائے، چاہے یہ روزانہ مارے کھائے، مگر بہرحال زمانہ اس کو سمجھا ضرور دے گا جو بڑوں کی نہیں سمجھتا۔ تو فرمایا بالباطل لیدحضوا بہ الحق، اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ حق کو مٹا دیا جائے یا حق کو دبا دیا جائے۔ واتخذوا آیاتی، اور انہوں نے میری آیتوں کو، وما انذروا ہزوا، اور جس چیز کے ان کو ڈرایا جاتا ہے، ماں مستریہ بھی ہے یہاں کہ آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے یا ڈرانے والوں کو مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں، وما انذروا ہزوا، نبیوں کا مذاق اڑانا، علماء کا مذاق اڑانا، اور ان کے دلائل کا مذاق اڑانا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جسے نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیتوں سے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور وہ اس سے منہ پھیر لے۔ جیسا میں نے ابھی بتایا کہ نصیحت ہر بندے پر اثر ہے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ فراموش کر دیا اس نے ان اعمال بد کو جو آگے بھیجے ہیں، یعنی اپنی ہاتھوں کی کمائی، وہ اعمال جو آگے بھیجے ہیں اس کو یاد ہے۔ اور ہر ظالم کا یہی حال ہے، وہ جو ظلم کرتا ہے اس کو بعد میں یاد رہتا۔ کبھی کبھی مجھے اب بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے کہ جب یہ خان صاحب کی نئی نئی حکومت آئی تو لوگوں کے مکان گرائے، ایسے گرائے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے یہ کام، آج ان کے تمام وزیروں کے گھر اڑ رہے ہیں، ان کی دیواریں گر رہی ہیں، ان کے گیٹ گر رہے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے مکافات عمل دنیا میں دکھا دیا؟ تو اس لیے وہ کام کرو جس پہ اللہ راضی ہو، جس پہ اللہ کا رسول راضی ہو، اس سے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہم نے کر کے آگے بھیجے۔ جو چور باہر بیٹھے ہیں وہ آج مظلوم بنے بیٹھے ہیں، ہم پر ظلم ہوا جی، ہمیں باہر بھیجا گیا، مگر وہ بھول گئے جتنی کرپشن کی، جتنی چوریاں کی، جتنے ظلم کیے۔ کیوں اس پاکستان کی دھرتی پر کسی گستاخ کو سزا نہیں ہوئی، اور جو گستاخ کو قتل کرے وہ فوراً پھانسی چڑھ جاتا ہے، اس کو پھانسی سے کوئی بچا سکتا، اور گستاخ کو پھانسی لگا کوئی نہیں سکتا۔ وہ 2 ٹکے کی عیسائن عورت جس کو یہ پچھلا وزیر اعظم برطانیہ کے حوالے کر کے آیا، اور پچھلا چیف جسٹس جس کو رہا کیا، حالانکہ انہی عدالتوں نے اس کو سزا دی تھی، کسی مولوی نے سزا، اور اوپر سے اپنے ابے امریکہ کا پریشر آ گیا۔ تو فرمایا کہ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ،
جو تم نے ہاتھوں کی کمائی آگے بھیجی ہے ان کو یاد رکھو. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، پر ہم نے ان کے دلوں پر پردے کر دیے ہیں، پردے آ چکے ہیں. ان یفقہوہ، اب یہ قرآن سمجھ سکتے. وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں. آپ جب بار بار ایک بندے کو بات کہتے ہیں اور وہ بات مانتا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میری گل نہیں میری گل تو سنتا ہی نہیں. بولو میری گل تھے. حالانکہ حقیقت کی ہے کہ سنی انہیں ہے پر مندا. پر آپ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یار ساڈی تو سنتا ہی نہیں. کیا اس نے نہیں سنی؟ بولو نا. پر چونکہ مانی نہیں اس لیے ہم کہتے ہیں ساڈی تو سنتا ہی نہیں، ساڈی تو سمجھتا ہی نہیں، ساڈی تو انہیں کھانے چ نہیں پہنتی. اللہ فرماتا ہے دل ان کے قرآن کی طرف سے بند ہے، ان کی بدماشیوں کی وجہ سے اذانوں کانوں میں وہ ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اب تم انہیں بلاؤ ہدایت کی طرف. فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ کبھی بھی ہدایت قبول نہیں کریں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، آپ کا پروردگار تو بہت بخشنے والا ہے. ذو الرحمہ، بڑا ہی رحمت والا ہے. ذو الرحمہ کے 4 معنی. پہلا معنی تو ذو العفو، معافی دینے والا، درگزر کرنے والا. اور دوسرا ذو المغفرہ، گناہوں کو معاف کرنے والا. اور تیسرا ذو النعمہ، نعمتیں دینے والا. اس میں کافر بھی شامل ہے، ان کو بھی اللہ دیتا ہے. اور تیسرا چوتھا ذو الہدایہ، ہدایت دینے والا. یہ ذو الرحمہ میں 4 معنی ہیں جی. لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر وہ پکڑ لیتا ہے ان کو بما کسبوا، ان کے قسموں پر، لعجل لهم العذاب، تو جلد ان پر عذاب بھیجتا. یعنی اگر ان کی بدعمالیوں پر فوراً پکڑتا تو جلدی عذاب. اور ایک کافر بھی زندہ. بل لهم موعدا لن يجدوا من دونه موئلا، فرمایا بلکہ میں نے پکڑنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس وقت ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ. یہ آج ہمیں بھی کبھی کبھی خیال آتا ہے یار کافر سارے پکڑے کیوں نہیں جاندے، انہوں نے اللہ ختم کیوں نہیں کردا. اللہ فرمانا میں ختم دا ایک وقت رکھے ہے. آئے ہائے بولو، ہر ظالم کو پکڑنے کا ایک وقت طے ہے، کر لے وہ اس میں جتنا کرنا ہے. پر جب میں پکڑوں گا تو فَلَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، پھر پکڑنے نکلنے کی کوئی جگہ. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، میں ایسا باندھوں گا کہ میرا باندھا چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، میں ایسا عذاب دوں گا کہ میرے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیوں والے، اہلکناہم، ان کے باشندوں کو جب ہم نے ہلاک کیا تو لما ظلموا، اس وقت ہلاک کیا وہ جب وہ ظالم بن گئے. تو کفر چل سکتا ہے، بولو ظلم. اب دیکھیں آپ سارے کافروں کے ملک چل رہے ہیں، ہمارا نہیں چل رہا، کیونکہ یہاں ظالم بیٹھے ہیں، یہاں ظلم چل رہا ہے. عدالتوں میں، دکانوں میں، ریڑیوں پر، اور جناب کارخانوں میں، ہر جگہ ظلم کا بازار گرم ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ہم کفر پہ نہیں پکڑتے، ہم ظلم پہ پکڑتے ہیں. دیکھو بھائی، صالح علیہ السلام کی قوم کافر تھی، پر جب اونٹنی کی کونچیں کاٹی تو ظلم کیا، ظلم پر پکڑ لیا. 950 سال نوح علیہ السلام کی قوم چلی کفر کی وجہ سے، پر جب نبی کے ٹکر میں آئی تو یہ ظلم تھا، کفر کے ساتھ ظلم مل گیا. اللہ کہتا ہے ظلم کا نظام تو چل سکتا ہے، کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، پر میں ظلم چلنے دیتا، ظالموں کی رسیاں کھینچتا ہوں. خیر، ہائے ہائے. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے مقرر کر دی ہے ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد، ایک مدت مقرر کر دی ہے. اس وقت سے پہلے ہم عذاب نہیں بھیجیں گے، پر مدت پر آ جائے تو پھر ان کو بچانے والا. لگ رہا ہے کہ ہماری بھی پکڑنے کی مدت آ گئی ہے. اللہ پاکستانیوں کو پکڑ بھی رہا ہے، اللہ پاکستانیوں کو جکڑ بھی رہا ہے، کیونکہ 75 سال کا عرصہ دیا کہ 6-7 لاکھ جو تمہارے شہید ہیں ان کے خونوں سے تو وفا کرو، ان کے خونوں سے تو وفا کرو. کہ یہ ملک کسی مذاکرات اور ٹیبل ٹاک کی بنا پر نہیں ملا، یہ شہیدوں کی قربانیوں سے ملا ہے.
یہ ان کے لہوؤں سے ملا ہے، اور ہم ان کے لہوؤں سے وفا نہیں کر سکے، اور ان کا لہو روٹی کپڑے مکان کے لیے نہیں تھا، وہ تو انڈیا والوں کو بھی مل رہا ہے، ان کا لہو گیس پر نہیں تھا، گیس تو انڈیا والوں کے پاس بھی ہے، ان کا لہو سڑکوں پر نہیں تھا، سڑکیں ان سے ہم سے ان کی اچھی ہیں، ان کا جو لہو گرا وہ یہ تعمیر اور ترقی اور سینموں اور فلم انڈسٹریوں اور ناچ گانوں کے لیے نہیں تھا، وہ تو ہندو بھی کر رہے ہیں جناب، کافر بھی کر رہے ہیں، ان کا لہو تھا کہ اس وقت تمہارا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول، اب تم نہ لا الہ الا اللہ کے رہے نہ تم محمد رسول اللہ کے رہے، اس لیے پکڑے اور جکڑے جا رہے ہو، ایک ہی راستہ ہے کہ پیچھے ہٹو اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرو، نظام خلافت راشدہ لاؤ، یہ تھے ایس ایچ او مان نہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں کی میٹنگ بلائی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں گورنر لوگوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے، لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کے لیے بنایا ہے، اگر تم نے کسی غریب کو اس کا حق نہ دلایا اور وہ مظلوم عمر تک پہنچا تو میں اس گورنر کو زمین پر لٹاؤں گا، اس کی ایک گال زمین پر ہوگی اور دوسری گال پر عمر کا پاؤں ہوگا، اس وقت ہٹاؤں گا جب غریب راضی ہو جائے گا، جب مظلوم کو انصاف مل جائے گا، اس سے پہلے میں ہٹانے والا پاؤں اٹھانے والا نہیں ہوں، اور یہاں جو مرضی کرتا پھرے، اب شور ڈالا ہوا 9 مئی وہ جی بت گرا دیے، بت ہی توڑا ہے، ہم تو ہیں ہی بتوں کو توڑنے والے، اتنا تو وہ جو 150 بچے اے پی ایس میں شہید ہوئے تھے فوجیوں کے، یار اس پر اتنا میڈیا نہیں چیخا، اور ان ڈرامے باز اور ان مکار سیاستدانوں نے ان بچوں پر اتنا احتجاج نہیں کیا جتنا یہ 9 مئی والا واقعہ، اور کروایا بھی اوپر بیٹھ کے ہے، وگرنہ اتنی کسی کی جرت ہے اتنے تھانے دے گیٹ میں لات مار کے کوئی بکھائے گا، کیسے کور کمانڈر کا گھر جل گیا، اگر تمہاری اس میں سازش نہیں ہے تو بہرحال اس کا اب جو بھی 9 مئی سے اب تک 7 جون ہو گیا ہے، جو آئے جی وہ جی بڑا ظلم ہو گیا، وہ جی بڑا ظلم ہو گیا، پکڑو جی جکڑو جی چلو کر لو، مگر جو تم ظلم نیچے کر رہے ہو مہنگائی والا، اور ابھی دیکھیے گا گرمی شروع ہونے والی ہے، لوڈ شیڈنگ کا عذاب شروع ہونے والا ہے، اب کہتے ہیں 8 بجے دکانیں بند کر دو، تم جو مرضی کر لو، جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا نظام چل سکتا، اللہ کو راضی کرو، اس کے رسول کو راضی کرو، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔